السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دا بیسٹ ناولس۔ ناول محبت تنک انگورکر، ریٹن باس میرا شریف دور، ایپیسوڈ نمبر 3 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بس بہت اچھے ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرا یہاں آنے کا بالکل موڈ نہیں تھا، اس لیے آپ لوگوں کے متعلق کوئی خاص خیال و تصور بھی نہ تھا۔ البتہ بچپن کی کچھ یادیں تھیں، اگر ان کو سامنے رکھ کر تمہیں پہچاننے کا دعویٰ کرتے تو تم بالکل ریجیکٹ ہو جاتے۔ اس کی بات پر اب اسامہ مسکرایا تھا۔ بچے اب دوسری طرف جا کر کھیل رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی ایجوکیشن، مشغلے اور معمولات کے بارے میں بتانے لگا، جنہیں وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ آپ بہت کم بولتی ہیں۔ کافی دیر تک مسلسل بولتے رہنے کے بعد اسے احساس ہوا تو وہ چپ ہو گیا۔ ارے نہیں، بالکل بھی نہیں، میں تو بہت باتونی ہوں۔ فی الحال تو میں سن رہی ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں میں کتنا بولتی ہوں۔ اگر تمہاری جگہ جولف ہوتا تو وہ کہتا کہ مشال تم بہت بولتی ہو۔ اچانک اس کے منہ سے جولف کا نام نکل گیا۔ ویسے بھی اس وقت اسے جولف کا ہی خیال آ رہا تھا۔ دونوں زیادہ تر وقت اکٹھے ہی گزارتے تھے، اور اس سرمئی شام کو چہار سو پھیلتے دیکھ کر وہ بظاہر اسامہ کی طرف دھیان دیے ہوئے تھی، لیکن دل میں جولف سے محو گفتگو تھی۔ یہ جولف کون ہے؟ وہ بے تکلفی سے پوچھنے لگا۔ تم کچھ زیادہ پرسنل نہیں ہو رہے ہو؟ اس کی بے تکلفی پر اس نے اسے ٹوک دیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ بعد میں اس نے ایک دو باتیں بھی کی تھیں، لیکن تکلف کی باتیں میں لپٹی ہوں۔ وہ بور ہونے لگی، پھر اس سے معذرت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سارے لان کا چکر لگانے لگی۔ حویلی کی پچھلی جانب جا کر وہ رک گئی۔ حویلی میں بہت کچھ بدلا تھا، لیکن پچھلا حصہ بالکل ویسا ہی تھا۔ وہی شہتوت کا درخت، وہی سنگی بینچ اور اس کے ساتھ وہی دیوار تھی۔ جب رات کا اندھیرا آرزو پھیلنے لگتا تھا تو سب بچوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ اکثر وہ لوگ سنگی بینچ سے درخت اور درخت سے دیوار تک کا سفر طے کر کے باہر چھلانگ لگا دیتے تھے، اور پھر جگنوں کے تعاقب میں وہ سارے کھیت کھنگال ڈالتے ادھر سے ادھر بھاگتے دوڑتے رہتے تھے۔ وہ وہیں سنگی بینچ پر درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ بچپن کی یادوں سے ہوتا ہوا ذہن پھر سے جولف کی طرف چلا گیا۔ اس کے خیال سے وہ پھر آسودہ ہونے لگی۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا، اسلامک اکیڈمی کیا ہوگا یا نہیں۔ آنکھیں بند کر کے ہر طرف سے بے خبری سے سوچتے، صرف ایک ہی سوال ذہن میں ابھر رہا تھا۔ میری طرح یقیناً وہ بھی اداس ہو رہا ہوگا، اور پھر روز کی طرح اپنی اداسی شیئر کرنے کی کسی سائڈ چلا گیا ہوگا۔ ساحل کے کنارے کھڑے ہو کر مجھے یاد کر رہا ہوگا، یا پھر میری طرح کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر مسلسل مجھے سے سوچ رہا ہوگا۔ اپنی سوچ اسے خود بھی بہت بلی لگ رہی تھی۔ وہ واقعی اس قابل تھا کہ وہ اس کے لیے اداس ہوتی۔ کتنی دیر تک وہ صرف اسے سوچتی رہی، پھر اپنی سوچ سے آسودگی حاصل کرتی رہی، یہاں تک کہ اسے خود ڈھونڈتی علیشا حویلی کے پچھواڑے چلی آئی۔ اسے آپ پھر مسکراتے دیکھ کر ٹھٹک گئی، آنکھیں بند کی کسی گہری سوچ میں تھی۔ وہ سوچنے لگی آیا اسے ڈسٹرب کرے یا نہیں۔ دم بدم بڑھتی رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف چلی آئی۔ مشال، آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر ساری حویلی کی آپ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے کے لیے ہلکان ہو رہی ہے۔ علیشا کے مذاق کے رنگ میں کہی گئی بات پر وہاں کے کھول کر حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر جولف کی ساحرانہ باتوں کے حصار میں مقید تھی۔ لیکن یہ حصار، تم تو کہہ رہی تھی کہ تم بڑی امی سے اجازت لے کر آئی ہو، اس نے کچھ تلخی سے پوچھا۔ جی ہاں، بڑی امی کی اجازت سے ہی آئے ہیں، لیکن شاہزادہ پر یہ قطعی لا علم ہے۔ اس کے اندر کی ضدی ہردرم اور بغاوت پر آمادہ رہنے والی سرکش لڑکی سن کر پھر ضد پر آئی تھی۔ تم دونوں جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد آتی ہوں۔ ان دونوں نے رخ موڑ کر ان کی طرف ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اٹل انداز پر وہ دونوں چونک گئی، پھر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ لیکن مشال، علیشا نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ تم جاؤ، میں باغ دے کر ابھی آتی ہوں۔ باغ اس جانب سے کافی دور تھا، بلکہ متضاد سمت میں واقع تھا، لیکن وہ علیشا کے منہ سے شاہزادہ کے متعلق جان کر ضد پر اتری ہوئی تھی۔ علیشا اور ابیشا اس کے دو ٹک اور فیصلہ کن انداز کو دیکھ کر رہ گئی۔ کھانے پر آپ سب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس کی حیران نظروں کا جواب دے کر وہ واپس پلٹ گئی تو اسے بھی چاروں ناچار اس کی تقلید کرنا پڑی۔ وسیع و عریض ڈائننگ ٹیبل تھی، چاروں جانب کرسیاں ہی کرسیاں تھیں، اور ان کرسیوں پر براجمان ان گنت لوگ۔ دروازے پر ہی رک گئے۔ اس ڈائننگ روم میں بہت زیادہ تبدیلی ہو چکی تھی۔ پہلے اسی کمرے میں ایک لمبی سی فرشی نشست بچھی ہوتی تھی، اور سب کے بچے بڑے آرام سے بیٹھ کر کھاتے پیتے تھے۔ رک کیوں گئی بیٹا؟ آؤ اندر آ جاؤ، کہاں تھے تم اتنی دیر سے؟ اس کا لیدیا ایسا انداز سب کو تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے دروازے پر ہی رکتے دیکھ کر بڑی امی خود آگے بڑھ کر اسے اندر لے آئی۔ بڑی امی یہ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ علیشا نے انہیں بتایا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں بیٹی، اس وقت جب رات ہو جائے تو درختوں کے نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ رات کے وقت سانپ اور جن پریت وغیرہ بسیرا کر لیتے ہیں، آئندہ رات کے وقت ادھر نہیں جانا۔
इनकी नसीहत पर इसने बाहें अचकाकर और कुछ उलझ कर मामा पापा की तरफ देखा, फिर खुद ही आगे बढ़कर अभिषा के साथ वाली सीट पर बैठ गई तो बड़ी अम्मी शगुफ्ता भाभी को पुकारने लगी, जाओ बहू, आज़र और शाहज़र को भी बुला लो खाने पर। खामोशी से प्लेट पर चुक गई थी, थोड़े से चावल डालकर खाने लगी। जब इसकी नज़र डाइनिंग रूम के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए आज़र और शाहज़र पर पड़ी। दोनों भाई एक ही तरह के ग्रे कलफदार सूट में मलबूस और काले रुमाल कंधों पर डाले हुए थे। गर्मियों के मौसम में रुमाल कंधों पर रखना न जाने कैसे फैशन था। वो कदरे हैरान हुई, इस अकड़े और जागीरदाराना होलिये में भी वो कल वाले शाहज़र से बिल्कुल मुख्तलिफ ना था, जिसके चेहरे पर खशूनियत तो सर्द महरी हम्मा वक्त तारी रहती थी, बल्कि मिशाल को देखकर तो दो चंद हो जाती थी। और इस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। वो जैसे ही कुर्सी की सीट का बिल्कुल सामने बैठा, इसने इसका चेहरा देखकर दिल ही दिल में सुना दिया, मिशाल बेटा, तुम कुछ ले ही नहीं रही, ये शामी कबाब चखो, मैंने बतौर खास तुम लोगों के लिए बनवाए हैं। अपनी प्लेट में थोड़े से चावल डालकर खाते देखकर उन्होंने टोक दिया, फिर इसकी तरफ शामी कबाब की डिश बढ़ाई। शुक्रिया, आप तकल्लुफ़ मत करें, दिल चाहा तो मैं खुद ले लूँगी। और सब लोग बहुत अच्छे थे, बहुत मोहब्बत, हलावत और मिठास भरे लहजे में मुखातिब थे, लेकिन वो चाहते हुए भी अपने लहजे पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इनका जवाब देते हुए भी ज़ुबान में तलख़ी सी मिठाई तो वो खामोश हो गई। मामा पापा और अभीशा ने इसको इस बदसलूकी पर खशमगी नज़रों से लताड़ा, जिन्हें वो मुँह बनाकर नज़रअंदाज ना कर पाई थी। जल्दी जल्दी प्लेट में मौजूद चावलों के चंद दाने हलक में उतारकर पानी का गिलास मुंह से लगा लिया। नैपकिन से हाथ साफ करके वो उठ खड़ी हुई तो सब ने अजीब नज़रों से इसे देखा। इसे मज़ीद एक मिनट भी अपना यहाँ रुकना मुहाल लगने लगा था। विशाल, तुमने कुछ खाया ही नहीं, बैठो, मैं तुम्हारे लिए स्वीट डिश लाती हूँ। शगुफ्ता भाभी सास की नज़रों को मफ़हूम समझकर इसे रोकने लगी। नहीं शुक्रिया, आप सहमत ना करें, मैं खा चुकी हूँ। इसे नागवारी ने बुरी तरह अपने लपेट में ले लिया था। ये क्या, कोई अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकता? मिशाल, बैठ जाओ, अच्छी तरह खाना खाओ, तुमने दोपहर को भी कुछ नहीं लिया था। पापा के कहने पर इसे मज़ीद गुस्सा आ गया। आई एम सॉरी पापा, मैंने कहा ना मैं खा चुकी हूँ, अगर भूख लगी तो बाद में कुछ खा लूँगी। नागवार और बेजारी अपने लहजे से छुपा नहीं सकी थी, वैसे भी इसकी मसलियत ही आती ही कब थी। पापा को जवाब देकर दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा लिए। मिशाल बहुत बदल गई है भाई साहब, बचपन में तो ये ऐसी ना थी। बाहर निकलते हुए इसने ज़ैनब चच्ची को कहने सुना था। वो समझ न पाई कि ये रिमार्क्स इसे किस अंग्रेज़ टाइप होलिये पर दिया गया था या फिर इसके तल्ख़ मिजाजी पर। चच्ची जान, ये ऐसी ही थी, आप लोगों से गलती हो गई कि आप समझ ही न सके, वरना ज़िद, हट धर्मी और बगावत तो पहले भी इसके खून में रची हुई थी, अब तो सिर्फ अपना असर दिखा रही है। शाहज़र की तल्ख़ तंजिया आवाज़ ने रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। वो ज़ख्मी नाक की तरफ बल खाकर रह गई, अपना सारा गुस्सा कमरे में जाकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद करने में उतारा था। फिर जो चीज़ भी हाथ में लगती गई वो तहस नहस होती गई थी। इस पर कानूनियत का दौरा पड़ चुका था, जो अब मुश्किल से ही उतरना था। अगला सारा दिन इसने सोते जागते अपने कमरे में वाकमैन कानों से लगाए गाने सुनते गुजारा था। अभीशा और मामा दोनों ने इसे एक दफ़ा कमरे से बाहर निकलने को कहा था, लेकिन इसका रवैया बहुत हतक-आमेज़ था। दोनों ने कानों को हाथ लगाकर तौबा की। तीनों वक्त का खाना अभीशा इसके पास ले आई थी, इसने सिर्फ दोपहर का खाया था। वक्तन फ़ौक्तन बड़ी अम्मी, चच्ची ज़ैनब, भाभी सूबिया, मारिया, अरीशा, ईशा, निशा सब आकर इसे बात करने की कोशिश करती रही थी, लेकिन मिशाल का रवैया इस कदर बुरा और मायूस कौन था कि सब ने एक दफ़ा आकर दूसरी मरतबा कमरे में दाखिल होने की सहमत नहीं की थी। रात 9 बजे के करीब अभीशा के पुरज़ोर इसरार पर कमरे से बाहर निकली थी। सब लोग टीवी लॉन्ज में बातों और टीवी देखने में मगन थे। इसे भी अभीशा की जिद की वजह से इनके साथ जाकर बैठना पड़ा था। इसको लॉन्ज में दाखिल होते देखकर पहले तो सबने खास तवज्जो देने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी तरफ से नोखियर का अंदाज महसूस करके सब अपनी बातों में दोबारा मगन हो गए थे। वो एक तरफ बैठी खामोश से न्यूज़ देखने लगी। अचानक लॉन्ज के कोने में पड़े टेलीफोन स्टैंड की तरफ ध्यान गया तो जोलफ को फ़ोन करने को सोचकर टेलीफोन स्टैंड तक आ गई। चंद मिनटों बाद में उसकी जोलफ से बात हो गई थी। एकदम खुश हो गई। सबने इसे फ़ोन के साथ लगे हैरान होकर देखा था, लेकिन जानती सिर्फ अभीशा ही थी कि वो किससे बात कर रही है। जोलफ से बात करने के बाद इसका मूड एकदम खुशगवार हो गया था। इसने जोलफ को बता दिया था कि वो यहाँ बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील कर रही है, इसलिए बहुत जल्द वापस आ रही है। अपने प्रोग्राम से मामा पापा को आगाह करने की गर्ज से इनके कमरे में चली आई, लेकिन वहाँ शाहज़र आज़र भाई को पापा के साथ सर जोड़े देखकर हैरान हुई। दूसरी तरफ बड़ी अम्मी, चच्ची ज़ैनब और मामा भी किसी ऐसी ही पोजीशन में थी। इसे देखकर सबने अपनी नशिस्त बदली थी। वहीं सबको यूँ इकट्ठे देखकर उलझ गई। आओ मिशी बेटा, आओ बैठो,
پاپا خوش ہوئے تھے کہ قانونیت کا دورہ ختم ہو گیا اور وہ بھی کمرے سے باہر نکلی ہے۔ پاپا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اگر آپ میری بات سن لیں تو۔ ہاں کہو۔ انہوں نے تو جیسے باقی لوگوں کو دیکھا ہی نہیں تھا، وہ چپ رہ گئی۔ سب کے سامنے تو یہ حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ نو پاپا، ابھی آپ بزی ہیں، میں پھر آ جاؤں گی۔ فوراً کمرے سے باہر نکل آئی۔ کافی دیر تک برآمدے کی سیڑھی پر بیٹھی رہی۔ جب یقین ہو چلا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں اور پاپا اس کی بات سننے کو بالکل فارغ ہوں گے، تو وہ واپس ان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتی تھی تم؟ اسے سامنے بیٹھتے دیکھ کر پاپا مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پاپا، میں برطانیہ واپس جانا چاہتی ہوں، آپ کی خواہش پر میں یہاں تو گئی تھی، لیکن پاپا میں اب مسیح جہاں نہیں رک سکتی، پلیز آپ میری سیٹ کنفرم کروا دیں۔ مشال کا انداز اٹل تھا، جس میں کسی بھی قسم کی رد و بدل کی گنجائش نہیں تھی۔ پاپا محسوس کر کے کچھ سوچنے لگے، جبکہ ماما بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ تو تم واپس برطانیہ جانا چاہتی ہو؟ پاپا نے ہنکار ابھرا، وہ سر ہلانے لگی۔ کیوں تم برطانیہ جانا چاہتی ہو؟ کیا ہے وہاں؟ کس کے لیے تم جانا چاہتی ہو؟ ماما نے تیزی سے پوچھا۔ وہ عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ جب 15 سال پہلے یہاں سے واپس گئی تھی تو اس وقت میں نے تو یہ سوال نہیں کیا تھا کہ آپ کیوں جانا چاہتی ہیں، کس کے لیے آپ واپس جانا چاہتی ہیں۔ کاش اس وقت میں آپ سے یہ سوال کر لیتی تو آج مجھ سے یہ سوال نہ کر رہی ہوتی۔ مشال نے کہہ کر عصمت بیگم کو لاجواب کر دیا تھا۔ وہ چپ رہ گئی۔ پھر بھی آپ بول رہی ہیں، وہاں آپ کا پورا میکہ آباد ہے، آپ کی بہنیں، بھائی، بھانجے، رشتہ دار سب وہاں آباد ہیں، پھر بھی آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں۔ آپ انہی لوگوں کے پاس گئی تھی نا، تو پھر میں بھی چلی جاؤں گی، اسی طرح مجھے بھی علم ہو جائے گا جن کی آپ ساری عمر مداح رہیں، وہ لوگ مجھے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ مشال، حد میں رہ کر بات کرو، مت بولو یہ ماں ہے تمہاری۔ پاپا نے اسے ٹوک دیا۔ فی الحال تم کہیں نہیں جا رہی، کوشش کرو یہیں رہنے کی عادت ڈالو، اور اب جاؤ تم۔ وہ فیصلہ کر کے رخ موڑ گیا۔ وہ تعصب حیرانگی سے سر ہلانے لگی۔ پاپا کس قدر کٹور لگ رہے تھے جن کی خاطر وہ یہاں تک آ گئی تھی۔ وہ اپنے وعدے سے مکر رہے تھے۔ نو پاپا نو، میں اب مزید یہاں نہیں رک سکتی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں چند ہفتے رہ کر دیکھ لوں، پھر میں جو فیصلہ کروں گی وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ وہ ان کو ان کا وعدہ یاد دلا رہی تھی۔ اوکے مشال، میں سوچوں گا، ابھی تو تم ریلیکس ہو جاؤ، چند ہفتے ٹھہر جاؤ، بعد میں خود میں سارے انتظامات کروا دوں گا۔ تھینک یو پاپا، تھینک یو سو مچ۔ وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ اب آپ اپنے وعدے پر قائم رہیے گا، ان کے ہاتھوں کو تھام کر وہ کہہ رہی تھی۔ ماما مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تم وہاں اس لیے جانا چاہتی ہو کہ تم اس عیسائی جولف سے شادی کر لو؟ ماما کے کہنے پر وہ چپ ہو گئی۔ جب بولی تو لہجے میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ ہاں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ جانتے بوجھتے کہ وہ ایک عیسائی نوجوان ہے اور تم ایک مسلمان لڑکی۔ پاپا نے بھی حصہ لیا۔ جی پاپا، اس کے باوجود میں اس سے شادی کروں گی کیونکہ میں اس سے وعدہ کر چکی ہوں، اور جہاں تک اس کے عیسائی ہونے کا تعلق ہے تو پاپا میں نے آپ کو آگاہ کیا بھی تھا کہ اب وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تمہاری خاطر، تاکہ تم سے شادی کے بعد وہ پھر اپنے مذہب کی طرف لوٹ جائے۔ نہیں پاپا، آپ لوگ اسے نہیں سمجھ پائے۔ وہ میری خاطر مسلمان نہیں ہونا چاہتا تھا، بلکہ وہ اسلام کی حقانیت اور صداقت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ پاپا، آپ یقین کریں، اب اس نے باقاعدہ اسلام قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن پاپا وہ ہم مسلمانوں سے زیادہ اسلام میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ سب برائیاں چھوڑ چکا ہے۔ وہ ہمارے اسلام، ہمارے قرآن کے بارے میں جاننے کے لیے روز اسلامی لیکچر اٹینڈ کرتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری اس سے بات ہوئی ہے، وہ بتا رہا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے لیکچر لے کر ہی آیا تھا۔ پاپا، وہ بہت مختلف لڑکا ہے، وہ عام نوجوانوں جیسا نہیں ہے۔ یقین کریں، اگر مجھے اس سے شادی ہی کرنا ہوتی، پاپا ہم دونوں بہت پہلے کر چکے تھے، اور میں آپ کو اس کے متعلق کچھ نہ بتاتی، یہ بھی نہیں کہ وہ ایک یہودن ماں اور عیسائی باپ کا بیٹا ہے۔ میں چاہتی تو آپ سے بہت کچھ چھپا سکتی تھی، کورٹ میرج کر لیتی، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور یہ سب نہ کرنے کی ترغیب مجھے جولف ہی نے دی تھی، نہیں تو آپ کی یہ بیٹی کب کی شادی کر چکی ہوتی۔ ہاں یہ سچ ہے پاپا، میں نے اس سے شادی کرنے کی شرط ہی مسلمان ہونا رکھی ہے، اور مجھے یقین ہے وہ دن دور نہیں جب وہ مسلمان ہو جائے گا۔ وہ صرف مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا بلکہ میرے بارے میں بہت سنسیئر ہے، ایسا ہی جیسے میں اس کے لیے سنسیئر ہوں، اور اب اگر میں اس وقت واپس نہ لوٹی تو پاپا وہ بہت ڈس ہارٹ ہو جائے گا۔ آپ نہیں جانتے، جب میں ان برائیوں کی طرف قدم بڑھانے لگتی تھی تو اسی جولف نے مجھے اس گندگی سے بچایا تھا، میرے رہنمائی کی تھی، میرا ہاتھ تھام کر مجھے ان برائیوں کی طرف بڑھنے سے روکا تھا۔ جو برطانیہ جیسے معاشرے کا طرح امتیاز ہیں، پھر بھی یہ سب جاننے کے باوجود وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو پھر میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں اسی سے شادی کروں گی۔ بلکہ میری تو خواہش ہے آپ لوگوں کی رضامندی سے اور آپ کی موجودگی میں اس سے شادی کروں، لیکن آپ راضی ہی نہیں ہو رہے۔ اگر آپ راضی ہو جائیں
تب بھی اگر نہیں تب بھی میں واپس ضرور جاؤں گی، کیونکہ میں اس سے وعدہ کر چکی ہوں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو میں ایک دفعہ فیصلہ کر لیتی ہوں پھر کبھی اس سے پھرا نہیں کرتی۔ آپ اچھی طرح غور ضرور کیجیے گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ باہر نکل آئی۔ ماما پاپا خاموش تھے۔ تھوڑی دیر تک ابیشا اور دوسرے لوگوں میں بیٹھی رہی۔ ان لوگوں کی گفتگو بہت انٹرسٹنگ تھی۔ وہ غور سے سننے لگی۔ کسی شادی کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں۔ سب لڑکیاں سر جوڑے کپڑے سامنے پھیلائے شادی کا ذکر کر رہی تھیں۔ وہ جیسے ہی ان لوگوں کے پاس بیٹھی وہ سب محتاط ہو کر بولنے لگی۔ کئی باتوں سے اس نے ان لوگوں کا محتاط انداز نوٹ کر لیا تھا۔ یہ لوگ میری موجودگی میں انیزی فیل کر رہی ہیں۔ میرے یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ کسی کے سر پر زبردستی مسلط رہنے کی اسے کبھی بھی خواہش نہیں رہی تھی۔ اگر اسے علم ہو جاتا کہ کوئی اس کے بارے میں نیگیٹو سوچ رکھتا ہے تو ان سے زیادہ منتقمانہ سوچ اپنا لیتی، خواہ اس بات سے اس کی اپنی ذات ہی ڈسہارٹ ہو۔ شاید اسی لیے برطانیہ میں اتنے سال گزارنے کے باوجود اس کی کزنز وغیرہ سے بالکل نہیں بنی تھی۔ ان سب کے نزدیک وہ موڈی، پراؤڈ اور نہ جانے کیا کیا مشہور تھی۔ اسے بہت برا لگتا تھا، اسی لیے اس نے کبھی خود سے ان سے سب سے ملنے کی خواہش نہیں کی تھی۔ وہ بہت خاموشی سے وہاں نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کسی نے اس کا وہاں سے آ جانا محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ سب نے اس کے چلے آنے پر شکر ادا کیا تھا کہ خواہ مخواہ وہ سب اس کی موجودگی میں محتاط ہو گئی تھیں۔ اگلے دن بہت خوشگوار تھا۔ صبح ہی صبح وہ ابیشا اور علیشا باہر کھیتوں کی سیر کو نکل آئی تھیں۔ تقریباً ہر کھیت گنجا نظر آ رہا تھا۔ کتنے سارے کھیتوں میں پانی کھڑا تھا۔ گندم کی کٹائی ہو گئی۔ اب کھیتوں کو دھان کی پنیری اگانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جب پنیری اگائے گی تو دھان کی فصل کاشت کرنے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ علیشا کھیتوں میں موجود پانی کے متعلق بتانے لگی۔ کچے راستوں اور پگڈنڈیوں پر وہ دونوں بہنیں بہت سنبھل کر چل رہی تھیں، جبکہ علیشا سے انداز میں چل رہی تھی جیسے اس کے قدموں کے نیچے ہموار زمین ہو۔ کبھی وہ دونوں بہنیں بھی علیشا کی طرح ہی ان کھیتوں میں چلتی پھرتی، بھاگتی دوڑتی تھیں۔ آج انہیں کھیتوں کو دیکھنے کے لیے انہیں علیشا کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ کافی دور تک چلنے کے بعد وہ دونوں تھک ہار کر ایک اونچی پگڈنڈی پر بیٹھ گئیں۔ علیشا ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر کسی کھیت میں جا گھسی۔ تھوڑی دیر بعد لوٹی تو اس کے ہاتھ میں 2-3 سورج مکھی کے پھول تھے۔ سورج مکھی کے بیج کہیں گی؟ آتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی۔ وہ تو خاموش رہی۔ البتہ علیشا نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ کیوں نہیں، لیکن ان کو تو پہلے بونا جاتا ہے نا، پھر بیج چنتے ہیں۔ ہاں، گھر جا کر میں پہلے آپ کو فون کر دوں گی، پھر کہیں گے بہت مزہ آئے گا۔ اس نے اپنے دوپٹے میں پھول ڈال لیے تھے۔ وہ دونوں بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کافی دور تک جانے کے بعد واپسی کے راستے پر بولی، یہ سارے کھیت، یہ ساری زمینیں، یہ سب ہماری ہیں۔ ابھی تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا۔ ارد گرد کے گاؤں بھی ہماری بہت سی زمینیں ہیں جو دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ 2 باغ ہیں، پھلوں والے فارم ہاؤس ہیں، فش اور پولٹری فارم ہیں۔ یہ دونوں فارم گاؤں کے مغرب میں ہیں۔ راستے میں چلتے چلتے وہ دونوں کو معلومات مہیا کرتی جا رہی تھی۔ درمیان میں 2 راستے آتے تھے۔ علیشا جب دوسرے راستے کی طرف مڑنے لگی تو اس نے روک لیا۔ علیشا اس راستے سے چلتے ہیں، لیکن مشال، یہ راستہ تو… وہ چشم میں پڑ گئی۔ یہ راستہ ملکوں کے محلے کی طرف جاتا ہے۔ بہت سی یادیں بھی اس کے ذہن میں تازہ تھیں۔ چلو اب ادھر سے چلتے ہیں۔ اس نے واقعی اس راستے کی طرف قدم بڑھا لیے، جبکہ وہ دونوں وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ ہم اس راستے پر نہیں جا سکتے، علیشا نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ اس کا رنگ بھی متغیر ہو چکا تھا۔ کیوں؟ بھی اتنے برس گزر جانے کے بعد شاہوں کی لڑکیوں کو ملکوں کی طرف سے خطرہ لاحق ہے؟ نہیں، خطرہ تو نہیں ہے۔ اب وہ پہلے سے حالات نہیں رہے، بہت کچھ بدل گیا ہے، لیکن اب شاہوں کی لڑکیاں بہت محتاط ہو گئی ہیں۔ وہ کوئی دشمنی مول نہیں لے سکتی ہیں۔ پہلے ہی ان کے کندھوں پر اس نام نہاد دشمنی کا بہت خون جمع ہے۔ اس خاندان کی 2 جانیں ضائع ہو چکی ہیں، بظاہر جو قتل ہوئے وہ علیحدہ۔ اب تمہارے پاس اس دشمنی کی بھینٹ چڑھانے کو کچھ نہیں بچا۔ وہ بات کرتے کرتے افسردہ سی ہو گئی۔ اس کی خوبصورت احمری آنکھوں میں آنسوں کے موتی چمکنے لگے۔ وہ واپس آ گئی اور خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ابیشا بھی علیشا کے دکھ پر غمگین سی ہو گئی۔ افسردہ تو وہ خود بھی تھی، کچھ زخم تو اس کے بھی ہرے ہوئے تھے۔ کتنا سارا راستہ ویسے ہی خاموشی کی نظر ہو گیا تھا۔ علیشا، جب ہم چلے گئے تھے تو کیا ملکوں نے بعد میں کوئی جھگڑا پکڑا کیا تھا؟ اسے پرانی یادیں تازہ کرنے کا جنون سے سوار ہونے لگا۔ وہ سستگی سے ہنس دی۔ نہیں مشال، ملکوں کے ہاں بعد میں لڑائی جاری رکھنے کے لیے کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ کتنے سالوں تک یہ کیس کورٹ کچہری میں چلتے رہا اور پھر آخر میں فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا۔ ملک ایاز قتل ہو گیا تھا، ملک جبار کی ٹانگیں کٹ گئی تھیں اور وہ زندگی سے بالکل کٹ کر رہ گیا تھا۔ زندہ ہونے کے باوجود مردوں جیسی زندگی ہو گئی تھی، باقی رہ گئی تھی۔ ملکوں کی عورتیں اور بچے، وہ بیچاری عورتیں بھلا کہاں تک کیس کی پیروی کرتی۔
हर तरह से हक़ाइक़ हमारे हक़ में हमवार करते गए। मुल्कों की औरतें और बाकी बच जाने वाले लोग सुलह जो थे, उन्होंने सुलह की दरख्वास्त की। हमने अलबत्ता सुलह तो ना की, केस वापस ले लिया। मलिक केस और मलिक अजाज के कत्ल हो जाने की वजह से उजड़ कर रह गए थे। जो थोड़ा बहुत बचा था वो खामोशी से समेट कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए थे। अब एक नई नस्ल जवान है, बोई हुई फसल अपने सिरे से लहलहा खिलखिला रही है। सुना है मलिक अजाज का बड़ा बेटा दोबारा इस हवेली में आबाद हुआ है और अब दोबारा इस गाँव में मलकों का जिक्र चलने लगा है। अब देखें वक्त क्या रुख बदलता है। मलिक सुहेब मलिक अजाज का ही बेटा है और किसी भी तरह अपने बाप से कम नहीं होगा। ये शहज़ादा का ये अपने ननिहाल वालों से मिलता जुलता है। मेरा मतलब है कभी तो मुलाकात होती होगी आखिर को। इसकी माँ मुल्कों की ही तो बेटी थी। इसकी बात पर वो चौंक गई। नहीं, जहाँ तक हमारी मालूमात हैं वो कभी उन लोगों से मिलने नहीं गए। हत्ता कि कितनी दफ़ा मुल्कों ने खुद कोशिश की, लेकिन वो इस मामले में बहुत सख्त और रिवायत पसंद है। जब तक बड़े पापा जिंदा थे इनके हक मान और सख्त की शख्सियत हर तरफ छाई रहती थी। इनकी वफ़ात के बाद शहज़ादा भाई ने इनकी जगह ले ली। वैसे ही सख्त की गुस्से वाले हर वक्त जंग जदल को तैयार और कुछ सफाक भी हैं। मुल्क और शाहों के खून ने मिलकर के खून में कोई और ही ताकत भरती है। और डबल खून है, जहाँ हक की बात होती है अड़ जाते हैं। फिर कोई लाख सर पट के कुछ भी कर ले, वो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच नहीं हटते। बड़े पापा और आगा जी दादा जान के बाद उन्होंने ये ज़मीनें खुद संभालना चाही, लेकिन इनकी तबीयत और गुस्से को देखते हुए आज़र भैया ने सारा कंट्रोल खुद अपने हाथ में ले लिया। शुरू में इन्हें इस बात पर दुख भी था। उन्होंने अपने शक का इज़हार भी किया था कि हमें इन पर एतबार नहीं, लेकिन ये बात नहीं, वो बहुत जल्द आपे से बाहर हो जाते हैं। हर कोई इनकी तबीयत से ग़ायब रहता है, जबकि शाहज़र भैया की निस्बत आज़र भाई में तहम्मुल और बर्दाश्त ज़्यादा है। इनका ज़हन बहुत जल्द बारीक बेनें देख लेता है, जबकि शाहज़र बाज़ औक़ात जल्दबाजी और अपने नेचर की बदौलत नुकसान उठा लेते हैं। इसीलिए बड़े भैया ने इन्हें गाँव से दूर ही रखा था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तबीयत साथ में मौजूद खामियाँ ख़त्म हो सकें। आज़र भाई ने इलेक्शन लड़ी थी और फिर बहुत शानदार तरीके से कामयाब भी रहे। अब वो सारे इलाके बल्कि इसके गाँव के नाज़िम हैं, जबकि शाहज़र भाई CSS का इम्तिहान क्लियर करने के बाद इस इलाके में जॉब करते थे। शुरू में वो यहीं रहे, लेकिन इनकी तबीयत की वजह से हर दूसरे रोज़ एक नया मसला खड़ा होने लगा। इन्हें चैलेंज के रूप कबूल करने में मज़ा आता है, लेकिन इनकी हक परस्ती हमारे लिबास से हज़ार बनती जा रही थी। कह सुनकर और में मिलाकर आज़र भैया ने इनकी पोस्टिंग करवा दी। अब तकरीबन 2 साल होने को हैं, वो लाहौर साइड पर चले गए हैं। आम ये मसले मसाइल खड़े तो होते रहते हैं, लेकिन अब वो इन मसाइल को अपनी ज़ात तक ही रखते हैं। अब तक काफ़ी बदल गए हैं, लगता है शहर की हवाएं निराश आने लगी है। इनकी शख्सियत में पहले वाली जुरानी तगयानी अभी ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन पहले जैसी शिद्दत भी नहीं रही। कितनी भोली हो तुम अलीशा। इसने अपने गिर्द चोला ज़रूर चढ़ा लिया, लेकिन बदला नहीं। वो अब भी वैसा ही है, करख्त और सफ़ाक। मैं एक रात में इसके अंदर का छुपा सफ़ाक इंसान देख चुकी हूँ। वो नखवत और तहक़ीक़ से सोचने लगी। इसे शाहज़र की सफ़ाक आँखें नहीं भूल पा रही थी। शाहज़र असिस्टेंट कमिश्नर ही है ना? अचानक पूछने लगी। जी हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब कर ली। अलीशा की बातें सुनते हुए दोबारा मुल्कों की हवेली के मुतालिक सोचने लगी। बिस्तर झटक कर तेज़ कदम उठाने लगी। वो तीनों जैसे ही खेतों से निकल कर सड़क पर चढ़ी और दूर खड़े शाहज़र और आज़र को किसी शख्स से बातें करते देख कर रुक गई। फासला होने की वजह से उन्होंने इनकी तरफ देखा था। लो जी, अब खैर नहीं, शाहज़र भैया की बातें सुनने के लिए खुद को तैयार कर लें। क्यों? वो क्यों बातें करेगा? इसे अलीशा की बात ज़रा भी पसंद ना आई थी। आप कुछ नहीं जानती मिशाल, वो कितने सख्त और रसूल पसंद हैं इस मामले में। आप तो बरतानी चली गई, लेकिन हवेली की लड़कियों पर बाहर निकलने की पाबंदी लग गई। हत्ता कि ट्यूटर्स और टीचर्स हवेली में आकर लड़कियों को तालीम दिया करते थे। आगा जी तो कुछ तहम्मुल मिज़ाज थे, लेकिन बड़े पापा बहुत सख्त थे और शाह भैया तो इनसे भी हाथ आगे हैं। कभी भी किसी लड़की को बेकार हवेली की दहलीज से बाहर देख लें, बहुत खफा होते हैं। बड़े पापा के बाद ये ज़्यादातर शहर में रहते थे, पहले तालीम की वजह से और अब जॉब की वजह से। इसीलिए आज़र भैया की वजह से कुछ सहूलत हो गई है। मैंने जो इंग्लिश में मास्टर किया है वो हवेली में ही रहकर प्राइवेट किया है, जबकि निशा और उसामा इनके साथ लाहौर में ही रहकर पढ़े हैं। ईशा और शामिर कराची रहकर पढ़ रहे हैं। वो इन लोगों की तरफ देखते आहिस्ता आहिस्ता बता रही थी। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसे लगे आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।